बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? जवाब: फरिश्ते को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है। सवाल: अल उफ़क़ का वाक़या कौन सा वाक़या कहलाता है? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत आपके किस बेटे के नाम पर थी? जवाब: अब्दुल्ला। सवाल: एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कितने हकूक हैं? जवाब: 6 हकूक हैं। सवाल: खाने काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने का बना है? जवाब: खाने काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बना है। सवाल: ईमान की कितनी शाखें हैं? जवाब: ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल: वो कौन सी अजीम हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले आज़ान दी? जवाब: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने सबसे पहले आज़ान दी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र में किया गया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका 7वें दिन में किया गया। सवाल: वो कौन सी खातून है जिनको हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे? जवाब: वो खातून हजरत बीवी मरियम अलैहिस्सलाम है जिनको हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। सवाल: मस्जिद अक्सा जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब: मस्जिद अक्सा जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। सवाल: काबा में कौन सी दो चीज़ें जन्नत के याकूत में से हैं? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ व मग़रिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। जवाब: शैतान कितने सालों तक फरिश्तों के साथ रहा? जवाब: शैतान 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा।
سوال: قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب: 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال: کیا قبر پر دعا کرنے والے کو مردے دیکھتے ہیں؟ جواب: قبر پر دعا کرنے والے کو مردہ دیکھتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، البتہ روایات میں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ پاک مردے کو اطلاع فرماتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ سوال: کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ سوال: آخری وحی میں کون سی آیت اتری، ترجمہ بتائیے۔ جواب: آخری وحی میں جو آیت اتری اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کی پرستش سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ سوال: قوم عاد کتنے حصوں میں تقسیم تھی، نام بتائیے۔ جواب: قوم عاد 2 حصوں میں تقسیم تھی، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ سوال: 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ سوال: حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآنی نسخے کس شہروں کو بھجوائے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور یمن وغیرہ میں قرآنی نسخے بھجوائے۔ سوال: ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایام العرب سے مراد عربوں کو معرکہ آرائیاں ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال:
وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے؟ جواب، روزہ رکھنا جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ سوال، 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب، 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب، 3 عورتوں سے۔ سوال، ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب، وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جواب، دودھ کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی۔ سوال، کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب، اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال، ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب، دل ہے جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال، کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ جواب، خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال، نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔
سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ جواب: اہل مکہ آپ رضی اللہ عنہ کو العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 4: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ سوال: بتائیے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ سوال: وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال: نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ سوال: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو چائے پینے سے جلد آ جاتی ہے؟ جواب: جوڑوں کا درد، جو چائے پینے سے ہو جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ 400 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے؟ جواب: گونگا یعنی سنیل ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے۔ سوال: شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب: شام کو عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا۔ سوال: انسان 1 منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکتا ہے؟ جواب: انسان 1 منٹ میں 25 بار پلکیں جھپکتا ہے۔ سوال: جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ جواب: جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا چیز ہے؟ جواب: سمندر کے نیچے آگ ہے۔ سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: جنت میں 4 دریا موجود ہیں۔ سوال: فرشتے کس مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا؟ جواب: ہر امت کے نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ جواب: قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا۔ سوال: بتائیے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال: کیا انجیل میں صورتیں تھیں؟ جواب: جی ہاں، انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک سورت کا نام سورۃ الامثال تھا۔ سوال: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔
سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں بہت امیر، کامیاب اور خوش نصیب ہوتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان ناموں والی لڑکیاں گھر میں بہت رحمت کا باعث بنتی ہیں۔ 1 عالیہ: یہ نام بہت ہی بابرکت اور خوبصورت نام ہے۔ اس کا مطلب ہے امیر زادی، عالی نسب اور باعزت۔ اس نام والی لڑکیاں بہت ہی امیر اور عزت والی ہوتی ہیں۔ 2 جنت: یہ نام بھی بہت اچھا ہے اور اسلامی نام ہے، جس کا مطلب ہے بہشت، باغ، خلد یا پھر فردوس۔ جنت نام کی لڑکیاں بہت بابرکت اور خوش نصیب ہوتی ہیں۔ جواب: تیسرا نام ہے لینا، یعنی کھجور کا پودا، نرم۔ یہ ایک قرآنی نام ہے۔ اس نام کی فضیلت ہے: اس نام والی لڑکیاں بہت خوش مزاج اور نرم دل کی مالک ہوتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ 4 صفا: اس اسلامی نام کا مطلب ہے صفائی، پاکیزگی، پاکی۔ اس نام کی لڑکیاں بہت پرہیزگار ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں اور گندگی کو ناپسند کرتی ہیں۔ یہ نام بھی قرآنی اور بہت ہی پاک نام ہے۔ جواب: 5 دانیہ: اس نام کا مطلب سخی، قریب ہونے والی اور دریا دل، یعنی اس نام کی لڑکیاں بہت ہی دریا دل ہوں گی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں گی اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اس نام والی لڑکیاں گھروں میں باعث برکت ہوتی ہیں۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال: اللہ پاک نے دنیا میں مخلوقات کی کل کتنی اقسام پیدا فرمائی ہیں؟ جواب: اللہ پاک نے دنیا میں مخلوقات کی کم و بیش 18,000 اقسام پیدا فرمائی ہیں۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ سوال: لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب: سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں 2 اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سوال: جنت الفردوس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیا میں کب بسایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟
جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ جزیرہ موصل کے رہنے والے تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔
سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی؟ جواب: گھر میں محمد نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟ جواب: مصر کی فتح کا سہرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر آسمان و زمین میں کون کون ہیں؟ جواب: آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں اور زمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟
جواب: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے۔ سوال: بتائیں کہ کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے۔ سوال: العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العزیز کے معنی عزت والی کتاب ہیں۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بنو سالم میں کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں بنوایا۔ سوال: کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا۔ سوال: آج ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: آج ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال: قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ جواب: تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم اور جو بویا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔
سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟ جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم زہروی ہے۔ سوال: اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کون سا جانور گھر میں ہو تو گھر پر جادو نہیں ہوتا؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں سفید مرغہ ہوگا نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا نہ جادوگر اس کے گھر کے قریب ہوگا۔ یعنی جس گھر میں سفید مرغہ ہوگا اس کے ارد گرد کے گھروں کی حفاظت بھی ہوگی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید مرغ کو برا بھلا نہ کہو۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح کب دیا؟ جواب: ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 یوم بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا؟ جواب: سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔